السلام علیکم۔ آئی ایم افرا سیاب محل ایڈوکیٹ۔ میں لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جب کورٹ میرج کی جاتی ہے تو اس کے بعد پرابلمس کیا کریٹ ہوتی ہیں اور ان کا سلوشن کیا ہے۔ آج اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ ریسنٹلی میرے پاس جو کیسز آئے، ویسے تو جو ہے وہ پرابلم نہیں آتی ہیں، بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو ہم کورٹ میرج کرواتے ہیں وہاں پر پرابلم نہیں آتی، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے کورٹ میرج میں۔ تو آج کے ٹاپک کو ہم جو ہے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کرتے ہیں اور میں اس بارے میں آپ کو آگاہ بھی کرتا ہوں کہ ایسے حالات میں کیا کرتے ہیں ہم۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک جو لڑکا ہے وہ انگلینڈ سے آیا، اس نے مجھے ادھر سے کال کیا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں تو مجھے فلاں ڈیٹ کو جو ہے وہ کورٹ میرج کرنی ہے۔ تو ہم نے اس کا جو ہے وہ نکاح کروایا۔ پہلے نکاح کے بعد کورٹ میں ہم نے اس کے بیان کروائے۔ جو اگلا مرحلہ چلا اس میں وہ فیملی کورٹ کی جو ڈگری ہے وہ ہم نے لی۔ تو اس کے بعد ہوا کیا کہ لڑکی کے گھر والوں نے لڑکے پر ایف آئی آر کروا دی۔ جب ایف آئی آر کروائی تو وہ اس میں جو لڑکا تھا وہ نومینیٹ انہوں نے کیا تھا۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے اس کی پری اریسٹ بیل جو ہے وہ موو کی، ساتھ ہی کیونکہ وہاں پر فیملی کورٹ کی ڈگری بھی آئی ہوئی تھی تو ہم نے جو ہے وہ اکویٹل موو کی۔ جب اکویٹل کی اپلیکیشن تھی، کیونکہ اس پہ فیملی کورٹ کی ڈگری تھی، اگر اکویٹل ہو جاتی ہے اس سے تو یاد رکھیے گا پھر پرابلم بھی نہیں رہتا ہے۔ تو کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی فیملی کوڈ کی ڈگری تھی، اگر پاکستان پینل کوڈ کی کوئی پروویژن لگی ہو، کیونکہ پاکستان پینل کوڈ جو ہے وہ جرنل لاء ہے، اور اگر اسپیشل لاء کے تحت کوئی ڈگری پاس کی گئی ہو تو یاد رکھیے گا اسپیشل لاء جو ہے وہ پریویل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جو لڑکی کے گھر والے ہیں وہ لڑکی کو بھی لے گئے ہوئے تھے، تو اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی۔ پٹیشن سے لڑکی جو ہے وہ ریکور ہوئی۔ لڑکی نے کورٹ میں آ کر بیان دیا کہ میں لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، دوسرا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی نکاح کرتے ہیں اس کے بعد لڑکی جو ہے وہ واپس چلی جاتی ہے۔ واپس جائے گی تو الٹیمیٹ جو ہے وہ لڑکے کے خلاف ہی ہوگی۔ ایک ریسنٹلی میرے پاس کیس آیا جس میں جو لڑکے پر ہے وہ 376 کی جو ہے وہ ایف آئی آر کروائی گئی۔ اب نکاح بھی ان کا ہوا تھا۔ ہم نے کنجوگر رائٹس کا دعویٰ ادھر کیا لاہور میں۔ جو لڑکی تھی وہ ملتان سے تھی، دعویٰ ہم نے ادھر کیا کنجوگر رائٹس کا۔ تو جب کنجوگر رائٹس کا ہم نے دعویٰ کیا تو ہم نے جو ہے وہ دوسری پارٹی کو جو ہے وہ سمن ایشو کروائے۔ اس کے بعد پارٹی جو ہے وہ کورٹ میں آ گئی۔ کورٹ میں آنے کے بعد ایک جو سب سے اہم بات ہمارے لیے تھی وہ یہ تھی کہ فیملی میٹر جو تھا وہ چل رہا تھا۔ ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی 1984 پی ایل ڈی 1984 ایس سی پیج 95۔ اس ججمنٹ کے اندر یہ ہے کہ جب فیملی پروسیڈنگ جو ہیں وہ پینڈنگ ہوں تو کرمنل پروسیڈنگ جو ہیں وہ سٹاپ ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اس سے لڑکے کی جو ہے وہ بیل کنفرم ہو گئی۔ اس کے بعد فیملی کورٹ اب جو ہے اس کا فیصلہ آئے گا، اس کے بعد جو کرمنل پروسیڈنگ ہیں وہ آگے چلیں گی۔ تو اس طرح جو ہے ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ کیس آتے ہیں ان میں ڈیفرنٹ حالات بھی ہوتے ہیں، لیکن سب سے جو بیسٹ طریقہ ہوتا ہے یہ وکلاء کے لیے بھی ہے، کیونکہ جو ہمارے کلائنٹ کا تحفظ ہوتا ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز بھی ہوتا ہے، اور یہ عام پبلک کے لیے بھی ہے کہ جب بھی آپ کورٹ میرج کرتے ہیں تو جو قانونی پوائنٹ ہوتے ہیں اس میں ان کو آپ ضرور مد نظر رکھا کریں۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ صرف پارٹی ہمارے پاس آتی ہے تو وہ صرف یہی کہتی ہے کہ ہم نے نکاح کرنا ہے، ہمیں کورٹ کے بیانات جو ہیں وہ نہیں کروانے، بعد میں جو ہے ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہماری طرف بھاگتے ہیں کہ اب جو ہے وہ کچھ کریں۔ اس لیے پہلی دفعہ جو ہے یہ تمام جو قانونی تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا جو ہے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو کلائنٹ کا تحفظ ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ بھی ہوتا ہے ہمارے لیے۔
اس کے علاوہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ایک پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ نے لڑکی نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کرنی ہے یا لڑکا گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کرتا ہے، تو یہ جو طریقہ کار ہوتے ہیں ان کو ضرور اپنانا چاہیے۔ اگر نہیں اپناتے تو پھر جو ہے وہ پرابلمس آ جاتی ہیں، کیونکہ اگر آپ کی تھوڑی سی کوتاہی کی وجہ سے، یاد رکھیے گا، پھر جو ہے وہ الٹیمیٹ اس میں قانون میں بھی سزا ہے اور آپ کے لیے بھی پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ قانونی نکتے جو ہیں یہ ان پر ضرور آپ نظر بھی رکھیں اور ان کو پورا بھی کیا کریں۔ اور اگر آپ کا کورٹ میرج سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کوئی کوسچن ہو تو وہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر آپ نوٹ کر لیں، 034546442423۔ شکریہ۔